ایک جنگل میں بہت تیز طوفان آیا ہوا تھا۔ اسی جنگل میں ایک پیاری سی بطخ اپنے انڈے پر بیٹھی ہوئی تھی اور اسے بچانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن طوفان اتنا تیز تھا کہ انڈا سرکتے سرکتے ندی میں پتے پر جا گرتا ہے اور وہ پتا بہتے بہتے ندی کے کنارے جا پہنچتا ہے۔ اسی جنگل میں ٹونی بھی رہتی ہے اور وہ بھی اپنے انڈے پر بیٹھی ہوتی ہے۔ لگتا ہے طوفان تھم گیا ہے، میں نے تو کچھ کھایا بھی نہیں ہے، مجھے تو اتنی بھوک لگی ہے، کیوں نہ میں دانا لے آؤں۔ ٹونی اسی ندی کے پاس سے گزرتی ہے جس کے کنارے پہ بطخ کا انڈا ہوتا ہے۔ وہ اس کے پاس جاتی ہے۔ ارے کوئی ہے؟ یہ کس کا انڈا ہے؟ ٹونی آواز دیتی ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہ انڈے کو ساتھ لے جاتی ہے اور اپنے انڈے کے پاس رکھ دیتی ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں اور جب انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں تو ٹونی دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ایک انڈا تو بطخ کا ہوتا ہے۔ ماما، ایک دن دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تم اتنا زیادہ کھاتے ہو، میرے حصے کا بھی کھا لیتے ہو، تمہاری چونچ اتنی بڑی ہے۔ دونوں اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میری چونچ بڑی ہے تو کیا ہوا بیٹا؟ کیوں لڑ رہی ہو؟ ماں، کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ تمہیں یہ کس نے کہا ہے؟ تم میرے ہی بیٹے ہو۔ تو میں آپ اور ٹونو جیسا کیوں نہیں ہوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیٹا۔ دوسری طرف سے لاڈو بھی آ جاتی ہے۔ ٹونی، کیا مونو کے ماں باپ کا پتہ چلا؟ نہیں لاڈو، میرا بالکل دل نہیں کرتا میں اپنے بچوں کو اپنے سے دور کروں۔ اگلے دن کالی اور کالو ایک درخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹونی ان کے پاس سے گزرتی ہے۔ کالو، دیکھو تو صحیح، ٹونی نے ایک بطخ کے بچے کو اپنے گھر میں لا کے رکھا ہوا ہے۔ ہائے، اس کی ماں کتنا پریشان ہوتی ہوگی۔ یہ تو ٹونی کو سوچنا چاہیے نا۔ یہ سب باتیں ٹونی سن لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور دانا ڈھونڈتے ڈھونڈتے درخت پر بیٹھ جاتی ہے اور اتنی پریشان ہوتی ہے کہ ڈھال سے نیچے گر جاتی ہے۔ اسی وقت بطخ بھی وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً سے ٹونی کے پاس جاتی ہے۔ کیا ہوا بہن؟ کیا تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک؟ وہ مجھے ذرا سا چکر آ گیا تھا، دراصل میں اپنے بچوں کے لیے دانا لینے نکلی تھی۔ کیا آپ بھی اپنے بچوں کے لیے دانا لینے آئے ہو؟ نہیں بہن، میں تو ماں بننے والی تھی، ایک طوفان کی وجہ سے میرا انڈا مجھ سے چھن گیا۔ ٹونی بطخی کی باتیں سن کر حیران اور پریشان رہ جاتی ہے اچھا بہن، میں چلتی ہوں۔ اور جلدی سے وہاں سے جانے کی کرتی ہے۔ بطخی حیران ہوتی ہے۔ ارے اسے کیا ہوا؟ ٹونی جب گھر پہنچتی ہے تو ٹونو کہتا ہے، مانو، ماں دانا لائی ہے تو اب سارا نہ کھا لینا، کل کے لیے بھی چھوڑ دینا۔ ٹونو، ماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ اتنے چپ چپ کیوں ہے؟ ماں، آپ چپ کیوں ہو؟ کچھ نہیں بیٹا، میں ویسے ہی چپ ہوں۔ اگلے دن جب ٹونی دانا لینے جا رہی ہوتی ہے، لاڈو، مینو موسی، کالی یہ سبھی بیٹھے آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں۔ ٹونی بھی آ جاتی ہے اور وہ بولتی ہے، مینو موسی، کیا آپ سب نے دانا نہیں لینے جانا تھا؟ تمہیں کیا، ہم جائیں یا نہ جائیں؟ لاڈو، تم ایسے میرے ساتھ کیوں بول رہی ہو؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ابھی تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ کسی کا بچہ اپنے گھر کیوں رکھا ہوا ہے؟ کالی، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ میرا بچہ ہے، میں اس کی ماں ہوں۔ ٹونی بیٹا، اگر کسی کی چیز گم ہو جائے اور وہ ہمیں مل جائے، وہ ہماری نہیں ہوتی، بلکہ بیٹا ہمارا فرض ہے جس کی چیز ہو اسے واپس کر دینی چاہیے، اس طرح ہمارے اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ مینو موسی، مجھے معاف کر دو، میں مونو کو اس کی ماں کو واپس کر دوں گی۔
टोनी फौरन से घर जाती है और टोनू मोनू से बात करती है। मोनू, मैं आपसे बहुत ही अहम बात करने लगी हूँ। मैं आपकी माँ नहीं हूँ। माँ, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? तुम मेरे ही बेटे हो। मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, लेकिन पाला मैंने ही है। तुम्हारी माँ एक बत्तख है जो तुमसे बिछड़ गई थी। कल मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊंगी। अगली सुबह बत्तखी नदी के किनारे बैठी होती है। जाओ मोनू, अपनी माँ के पास जाओ। मोनू बत्तखी के पास जाता है। माँ? बत्तखी मोनू की तरफ देखती है। हाँ बहन, ये तुम्हारा ही बेटा है। बत्तखी रोना शुरू कर देती है और मोनू को गले लगा लेती है। बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर नहीं करना चाहती थी, बस थोड़ी सी देर हो गई। मुझे माफ कर दो।